اور اگر بیوی جو ہے بیوی زبان درازی کرے، بیوی ناراضگی کا اظہار کرے، بیوی کھٹی مٹی کچھ سنائے، اگر بیوی کچھ اور بھی آپ کے ساتھ سلوک کرے، مردوں کا کام ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ نے انہیں ٹیڑھی پسلیوں سے پیدا کیا ہے، ان میں فطرتی طور پر ٹیڑھا پن ہے۔ اب اس ٹیڑھے پن کو جب قدرت نے سیدھا نہیں کیا ہے، خالق نے انہیں ٹیڑھا بنایا ہے اور خالق نے انہیں ان کی فطرت میں ٹیڑھا پن رکھا ہے، تو مخلوق انہیں سیدھا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، دیکھو اللہ نے عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اس کو سیدھا کرنے مت جاؤ، سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔ ان سے پیار کی باتیں کرو، ان سے محبت کی باتیں کرو، ان سے بحث و مباحثہ مت کرو، ان سے تو میں زگ زگ مت کرو۔ جب یہ منہ چلائے مسکرا دیا کرو، جب یہ لڑنے کے موڈ میں آ جائے تو تم محبت کے ساتھ انہیں ٹال دیا کرو، اس لیے کہ محبت سے بڑے بڑے جھگڑے ٹل جاتے ہیں اور نفرتوں سے چھوٹی چھوٹی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آئیے، مجھے بڑے خوبصورت سے واقعات یاد آ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ بالخصوص اپنے جوانوں کے لیے۔ کبھی کبھی لڑائیاں ہوں تو شوہر کہتا ہے تجھے رکھوں گا نہیں، تجھے طلاق دے دوں گا، تو پھر وہ بیوی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے تیرے باپ کی اولاد ہے تو پھر طلاق دے، تو یہ 30 مار کھاں تو پھر اس کا غصہ کا تھمنے والا، یہ تو سوچتے ہی ہے نا کہ طلاق دے دو دوسری مل جائے گی۔ یاد رکھنا ٹھیک ہے دوسری تو ملے گی، لیکن ایسی ہی ملے گی یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ دوسری تو ملے گی لیکن ایسی ہی ملے گی، گارنٹی نہیں۔ اس کا خاص خیال رکھنا، بہت توجہ کرنا اس پر، نا قدری مت کر۔ اگر کوئی عورت کہتی بھی ہے بد زبانی، بہت بے باک ہوتی ہے نا عورتیں، ہو سکتی ہیں، اگر تیرے باپ کا ہوگا تو طلاق دے، تو آپ اس کو طلاق دینے کی بجائے یہ کہیں الحمدللہ اپنے باپ کا ہوں اسی لیے تجھے جھیلنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور جو بن باپ کے ہوتے ہیں وہ جھیل نہیں پاتے۔ ہاں جو باپ کی اولاد ہے نا، اس لیے کہ باپ کی اولاد ہی بڑے ہمت والے ہوتے ہیں۔ پتھروں کو اٹھانا ہمت نہیں ہے، بھیم اٹھانا ہمت نہیں ہے، بلکہ بیوی کی تلخیوں کا بوجھ اٹھانا یہ سب سے بڑی ہمت کا کام ہے۔ اصل ہمت یہ، ہمت والے بنو، نادانی نہ کرو، نادان نہ بنو۔ تو مجھے یہیں سے وہ پیارا سا واقعہ یاد ہے، وہ یہ، اور یاد رکھیں ہر گھر میں تو میں ہے، ہر گھر میں زگ زگ ہے۔ اسی لیے میں اکثر شادی بیاہ کے موقع پہ تقریر کرتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی مجھے توے پہ بیٹھ کر بھی کہے کہ میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا، تو میں کہوں گا کہ نہیں مولوی صاحب، نہیں خطیب صاحب، نہیں وکیل صاحب، نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں مبلغ صاحب، میں نہیں مان سکتا کہ آپ کی بیوی سے آپ کا جھگڑا۔ اچھا اس جھگڑے میں محبت بھی ہے یار، اس جھگڑے میں لذت بھی ہے۔ یہ جھگڑا کوئی یعنی کہ آپ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسانے والا، یہ وہ جھگڑا نہیں ہے، یہ وہ ہے جس میں ہر بار محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے نا۔ کسی نے کہا ہے کہ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں، اس کی لذتیں بھی کچھ اور ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بھی ذرا لذت لیا کریں، کہ کوئی روٹے تو اس کو منانا بھی تو سنت ہے نا۔ قربان میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہم حضور سے لڑتے تھے، پھر خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ محبوب خدا آ کر ہمیں منا لیا کرتے تھے، اور ایسی باتیں حضور ہم سے کرتے کہ ہم غصے میں بھی ہنس دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے عورتوں کو بھی حق ہے کہ وہ غصے میں آئے۔ آپ ہی کے پاس دل نہیں ہے، آپ ہی کے پاس دماغ نہیں ہے، تھوڑا ان کو بھی دے موقع۔ اور یاد رکھیں جہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے، میرا جملہ یاد رکھیں، یہ میرا جملہ نہیں، اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، میرا تو کوئی جملہ ہی نہیں ہوتا، میری تو کوئی تقریر ہی نہیں ہوتی، میری تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اپنا کام بالکل کٹ پتلی کی طرح ہے، بزرگوں سے لیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں، اپنے کیا اپنی اوقات کیا، نہ کوئی خطیب ہے نہ کوئی ادیب ہے، نہ کوئی اللہ اکبر ہنر جانتے نہ کوئی سلیقہ جانتے، لیکن یاد رکھنا جہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے
وہاں محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ جسے اپنا سمجھتے ہیں۔ غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ جسے اپنا سمجھ۔ ارے یار لاکھوں لوگ پتہ نہیں کتنے کالے کالے کرتوت کرتے ہیں، بولو اللہ کی طرف سے کوئی ان کو بات ہوتی ہے؟ حضرت یونس بغیر اجازت نکل گئے تو اللہ نے کہا میری مرضی یہ ہے کہ میں تجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈالوں۔ یہی ہے نا، یہی تو ہے۔ حیرت ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے قدرت کی طرف سے، کوئی ان کو بات نہیں آتی، کوئی ڈانٹ نہیں پڑتی، لیکن جنہیں محبوب بناتا ہے بغیر اجازت بھی نکلتا ہے تو کہتا ہے اب تجھے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں۔ تو جو اپنا ہوتا ہے غصے کا اظہار بھی اسی پہ ہوتا ہے۔ معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انبیاء پہ اللہ نے عتاب کیا، میرا مسلک مکمل ادب ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، لوگ عتاب کرنا کہتے ہیں، ہم اظہار محبت کہتے ہیں، اظہار محبت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے وہیں محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، خود صحابیات کہتی ہیں کہ جب تک ہم مکے میں تھے، جب تک ہم مکے میں تھے، شوہر کا بڑا ادب کرتے تھے، شوہر کا بڑا ادب کرتے تھے جب تک مکے میں تھے، کیونکہ مکے کا ماحول ہی ایسا تھا، مکے کا پرانا ماحول ہی ایسا تھا کہ عورتیں بہت دھاپ میں رہتی تھی اور بہت سہمے ڈرے ڈرے رہتے تھے، کیونکہ وہ جو پرانا ماحول چلا رہا تھا نا، وہ دادی ساس سے ساس، پر دادی ساس سے دادی ساس، دادی ساس سے ساس، ساس سے بہو، وہ ایک سلسلہ تھا۔ تو صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد تو حضور سے ازدواجی زندگی سیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ بہت ادب میں رہتی، کیونکہ ایک سلسلہ تھا، گھروں کا ماحول تھا دھاپ میں رہنے کا۔ لیکن فرماتی ہیں صحابیات کہ جب ہم مدینے آئے، مدینہ منورہ، تو انصار کی عورتوں کو ہم نے ان سے منہ چلاتے دیکھا، تو ہم لوگ بھی پھر تھوڑی ہمت کھلی، تو ہم لوگ بھی اپنے شوہروں سے منہ چلانے لگے۔ یعنی کہ پھر منہ چلانے کا سلسلہ، یعنی منہ چلانے کی بات کرنے کا سلسلہ، کچھ جواب دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ کہنے والوں نے کہا نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ میرے آقا و مولا سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا۔ اب دھیان سے سنیے گا، فاروق اعظم کا دور تھا۔ ایک صحابیہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ جواب دے رہی تھی، اپنی زبان میں صرف سمجھانے کے لیے کہوں، جیسے صحابہ کا ادب لازمی ویسے صحابیات کا ادب بھی لازمی، لیکن سمجھانے کے لیے کہوں، وہ اپنے شوہر سے منہ چلا رہی تھی، ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ اس صحابی نے کہا رک، اب انتظار کر، میں تیری شکایت جا کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے کرتا ہوں، تیری شکایت جا کر امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب سے کرتا ہوں، جن کے درے سے تم لوگ ڈرتے ہو نا، میں ان کو جا کے شکایت کرتا ہوں۔ غصے میں گھر سے نکلے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیوی کسی سے منہ چلائے تو اس کا غصہ تو آپ سمجھ سکتے ہو، آپ بھی کئی بار اس پوزیشن سے گزرے ہوں گے، مجھے پتہ ہے اس کا، اور نہیں گزرے ہوگے آگے کبھی گزریں گے تو اس کو پتہ کر لینا کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ غصے میں نکلے، اور نکلنے کے بعد جو ہے امیر المومنین کے گھر کی طرف ادھر گئے تو کیا دیکھا کہ ان کے گھر سے ہلکی ہلکی کوئی آواز آ رہی۔ انہوں نے کان لگا، آواز کائے کی آ رہی ہے، اور دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار جس کے نام سے کانپتے ہیں وہ امیر المومنین کھڑے ہیں، اور ان کی بیوی ان کو کچھ باتیں سنا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا او ہو، جو اپنے گھر کا ماحول ہے کم و بیش اس گھر میں بھی وہی ماحول ہے، لیکن یہ میرے نبی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ امیر المومنین خاموش کھڑے سن رہے تھے۔ وہ نکلے وہاں سے، چلے گئے کہ بھئی اب میں کیا ان سے بیان کروں، میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ فاروق اعظم کو ایسا لگا کہ کوئی آیا اور گیا، تو آپ نکلے باہر، دیکھا کہ وہ جو ادھر آؤ، کیا کام سے آئے تھے؟ یہ فاروق اعظم کے اخلاق، کوئی آ کر کے چلا، ہم سوچے چلو اچھا ہوا بلا ٹلی، لیکن یہ فاروق اعظم کے اخلاق، وہ چلے گئے، بلایا کہ کوئی کام سے آئے تھے؟ نہیں، کام ہو گیا میرا۔ کیا کام بھئی؟
کام بتائے بغیر کیا کام ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میری بیوی مجھ سے منہ چلا رہی تھی، اس کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا، میں نے دیکھا تو آپ کے یہاں بھی تو وہی حال ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ اور آپ سن رہے ہیں، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو فاروق اعظم کا جو جواب تھا وہ فرمایا اگر تیرے پاس جذبات ہے تو تیری بیوی کے پاس بھی تو جذبات ہے، تو اس کے جذبات کا اظہار کہیں تو ہونا چاہیے۔ ارے اگر شوہر بیوی کی نہ سنے گا تو وہ سنائے گی کس کو؟ اس کا بھی تو ایک حق ہے نا کہیں سنانے کا۔ تو یہ اسلامی نظریات ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بڑے خوبصورت سے واقعات ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم بات تو اسلامی معاشرہ پہ بہت دور نکل گئی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر وہ خوبصورت سے واقعات ہم بیان کریں گے۔ جب حضور علیہ السلام کے گھر میں محفل سجتی تھی تو حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کو ایسی بات کہتے تھے جس سے وہ ہنس پڑتی تھی۔ جس سے وہ ہنس پڑتی تھی، مسکرا پڑتی تھی۔ گھر کے اندر وحشتوں کا ماحول نہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے گھر کی جو چار دیواری تھی، اس چار دیواری میں گویا کہ ایک انجمن رہا کرتی تھی۔ وہاں پر میرے آقا ان کو اللہ کے خوف کی باتیں سنا کر جہاں رلاتے تھے، وہیں پر ان کو اپنی محبتوں سے ہنسنے کا موقع بھی عطا کرتے تھے۔ جہاں ان کو زہد کی تعلیم دی جاتی تھی، وہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی دوڑ بھی لگائی جاتی تھی۔ ہاں اللہ اکبر، ان کے مطالبات بھی پورے کیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں، آج کل تو یہ تقوی کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر میں جاؤ، آنکھیں تانو، بھوے چڑھاؤ، موچوں پہ تان دو، جناب سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں۔ ارے تیرے تقوی کی حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی صرف متقی نہیں تھے بلکہ سراپا تقوی تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ گویا کے دوڑ لگاتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسنے کی باتیں کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زمانے جاہلیت کے شعراء کے اتنے اشعار یاد تھے کہ حضور علیہ السلام ان سے جو وہ شاعری بھی سنا کرتے تھے، ان سے شاعری بھی سنا کرتے تھے۔ وہاں